السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم دینی و اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم یہ جانیں گے کہ خواب کی کتنی قسمیں ہیں اور جب انسان اچھا خواب دیکھے تو کیا کرے۔ یہ دو باتیں انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ سب سے پہلی چیز، خواب کی کتنی قسمیں ہیں، آئیے اس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جانتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرؤیا ثلاث، کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ فبشریٰ من اللہ، ایک خواب اچھا ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی جانب سے بندے کے لیے خوشخبری اور اس میں بشارت ہوتی ہے۔ وحدیث النفس، دوسرا خواب ہے جو انسان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، یعنی انسان اٹھتے بیٹھتے جاگتے جو کام کرتا ہے یا جو فکر اس کے دل و دماغ پر مسلط ہوتی ہے یا جس چیز میں بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اب کل اس کا ایگزام امتحان ہے اور وہ اس میں فکر مند ہے، پڑھائی کر رہا ہے اور اسی امتحان کو لے کر، ایگزام کو لے کر فکر مند ہے، اٹھتے بیٹھتے جاگتے اس کے دماغ میں وہی خیال ہے۔ اب وہ رات کو سوتا ہے تو پھر اسی چیز سے متعلق کیا ہے، خواب دیکھتا ہے۔ تو ایک دوسرا جو خواب ہے وہ حدیث النفس، یعنی انسان کے وہ اپنے خیالات ہوتے ہیں، انسان کے اپنی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ دو قسم ہوئی۔ ایک تیسری جو قسم ہے خواب کی، وہ تخویف من الشیطان، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ برا خواب ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ تین قسمیں ہیں، ایک اچھا خواب جو اللہ رب العزت کی جانب سے بندے کے لیے بشارت خوشخبری ہوتی ہے، ایک دوسرا جو انسان کی اپنی طرف سے ہوتی ہے، انسان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، حالت بیداری میں انسان جو کرتا ہے، جو سوچتا ہے وہی رات میں نیند میں دیکھتا ہے، اور ایک تیسرا شیطان کا ڈرانا ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ تین قسم۔ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اچھا خواب دیکھیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں شریعت کی کیا تعلیمات ہیں۔ تو اس کو بھی حدیث میں دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأى احدكم الرؤيا ما يحبها، کہ جب تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے، ایسا خواب دیکھے جس کو وہ پسند کرتا ہے، فإنها من اللہ، تو یہ جو اچھا خواب ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے، فلیحمد اللہ علیہا، تو بندے کو چاہیے کہ وہ اس پہ اللہ رب العزت کی تعریف کرے، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی بیان کرے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اس بشارت پر جو خواب کے ذریعے سے اللہ نے اس کو دی۔ وَلْيُحَدِّثْ بِهَا، اور اگر وہ چاہے تو اس خواب کو کسی سے بیان کر سکتا ہے، اگر چاہے تو بیان کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس سے بیان کرے، تو دوسری حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الرؤیا الحسنہ من اللہ، کہ اچھا خواب یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہوا کرتا ہے۔ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا مَا يُحِبُّ، تو تم میں سے جب کوئی شخص ایسا خواب دیکھے، اپنا پسندیدہ خواب دیکھے جو اس کو پسند ہو، فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَن يُحِبُّ، تو وہ پسندیدہ خواب اپنے کسی پسندیدہ شخصیت ہی کو بتائے، ہر کسی کو نہ بتائے، بلکہ جو اس کی نظر میں قابل اعتبار ہو، قابل اعتماد ہو، بھروسے مند ہو، خیر خواہ ہو، اس سے بتائے۔ اچھا، یہی بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح الجامع کی حدیث سے فرمایا کہ لا تقص الرؤیا الا علی عالم او ناصح، کہ تم جب خواب دیکھو تو اپنے خواب کو ہر کسی سے بیان نہ کرو، بلکہ خواب کی تعبیروں کا علم رکھنے والا جو ہو، جو خواب کا مطلب جانتا ہو، اس سے بیان کرو، یا کم از کم وہ شریعت کا علم رکھتا ہو، ایسے عالم سے بیان کرو، یا پھر کسی خیر خواہ سے بیان کرو۔ ایسے شخص سے بیان نہ کرو جس سے نقصان کی امید ہو، جو آپ سے نفرت کرتا ہو، آپ سے جلتا ہو، دل میں حسد رکھتا ہو، ایسے سے بیان نہ کرو۔ اچھا، یہی بات دیکھیے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا، اذ قال لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد حضرت یعقوب سے کہا کہ میرے والد محترم، آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، چاند، سورج مجھ کو ادب اور احترام تعظیم میں سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہا، قال یا بنی
اے میرے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، والد تھے اس لیے بچوں کے مزاج سے واقف تھے، ایک والد ہونے کے ناطے واقف تھے کہ کون سا بچہ کیا سوچتا ہے، کیسے سوچتا ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کیا ہے، ان کی سوچ منفی ہے، وہ صحیح نہیں سوچتے ہیں، صحیح نظریہ نہیں رکھتے، اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا، اس ڈر سے کہ اگر ان کو اس بات کا پتہ چل جائے گا تو اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور پھر دیکھیے پورا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بات وہی ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا نصیحت کیا کہ خواب کو اپنے بھائیوں پہ بیان نہ کرنا، کیوں؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، اس وجہ سے کہ تمہارے بھائی تمہارے خلاف سازشیں کریں گے۔ تو اگر نقصان کا ڈر ہو، ایسے ہی آدمی کو خواب بتایا جو قابل اعتبار ہو، قابل اعتماد ہو، ایسے آدمی کو بتایا جائے۔ تو یہ ہوا آج کے درس میں ہم نے جانا کہ خواب کی کتنی قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ ایک خواب اچھا خواب جو اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، ایک خود انسان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، اور ایک خواب جو کیا ہے برا ہے، جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اچھا خواب انسان دیکھے تو 3 بات ہے کہ کیا کرے، 3 چیزیں کرے۔ ایک تو خوش ہو، بھائی اللہ رب العزت نے بشارت دی، اس کو خوشخبری دی تو خوش ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز اس اچھے خواب پہ اللہ رب العزت کی تعریف کرنی چاہیے، اس کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ اور تیسری چیز کہ اس خواب کو کسی عالم جو خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہو، یا کم از کم کتاب و سنت کا علم رکھتا ہو، یا کسی اپنے خیر خواہ سے بتا۔ یہ 3 باتیں جب اچھا خواب دیکھے تو کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔